السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ابو طلحہ الانصاری یہ مدینہ کے تھے، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا اصل نام تھا زید بن سہل الانصاری۔ ابو طلحہ ان کی کنیت ہے۔ یہ بہت باغیرت آدمی تھے، مدینہ میں تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ام سلیم کو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام سلیم مدینہ کی پاک باز خاتون تھی۔ ام سلیم تک جب یہ نکاح کا پیغام پہنچا تو چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور اس وقت یہ ابو طلحہ الانصاری کافر تھے۔ ام سلیم نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کے پیغام کو تو کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن میں ایک وجہ سے کاٹتی ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، اور کافر اور مسلمان یہ دونوں عقد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ہم آپ سے مہر کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلیم کی یہ بات ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شادی ہوئی اور اس میں کوئی مہر نہیں رکھا گیا۔ یہ تاریخ کا یہ پہلا نکاح ہے کہ ایک مسلمان شادی کرے اور وہاں مہر نہیں رکھا گیا۔ اور مہر کیا رکھا گیا؟ صرف اسلام قبول کرنا، تم مسلمان ہو جاؤ، یہی ہمارا مہر ہے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جیسی پاک باز خاتون کی ایمانی جذبے اور ایمانی غیرت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم اسلام قبول کر لو، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر کا کام ہو جائے گا۔ یہ ہماری ماضی کی خواتین، اسلاف کی خواتین اس قدر قربانی دیتی تھیں اور اسلام کے لیے اس قدر حساس پہلو کو اختیار کرتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی اور قربانی دی، اور جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی اور وہاں بھی آپ نے مثالی قربانی دی۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیر پھیلا دیا اور کہا تم تیر چلاؤ، بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ تیر چلاتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جھانک جا کر دیکھتے تو آپ نے کہا، ابو طلحہ نے کہا، اے اللہ کے نبی جھانکیے مت، ورنہ اگر دشمن کا کوئی حملہ ہو اور سب سے پہلے آپ کو لگے گا، اس لیے آپ پیچھے رہیے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بڑی خدمات دیے تھے، ان کی بڑی قربانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت مال سے نوازا تھا، مالدار صحابی تھے۔ اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کہا تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تم اپنی اچھی چیز کو قربان نہ کر دو۔ آیت نازل ہوئی اور ان کے پاس بیروحا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ وہی اللہ کے نبی آتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، وہاں کا میٹھا پانی پیتے تھے اور کھجور کھاتے تھے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہا میں نے بیرہا مال کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی پراپرٹی اور اللہ کے راہ میں انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ پیارے نبی نے کہا اپنے مال کو روکے رکھو اور بچا کے رکھو، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو، تو انہوں نے اپنے ماموں وغیرہ کو اپنے مال میں سے خرچ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بڑے مہمان نواز آدمی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ تو اللہ کے نبی ام سلیم کے پاس جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں سوتے تھے، وہاں
کھانا کھاتے تھے، وہاں قبلہ کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بڑی ضیافت کرتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی بھی عزت کرتے تھے، خیال کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک مہمان بنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ہے جو ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے کہا یہ سعادت میں حاصل کروں کہ میں مہمان رسول کا میزبان بن جاؤں، اس سے بڑی سعادت اور کیا حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنے گھر لے کر آئے۔ اتفاق سے اس دن ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنے گھر میں لائے اور اپنی بیوی سے کہا، ام سلیم سے کہا کہ یہ مہمان رسول ہیں، ان کی ضیافت اچھی طرح ہونی چاہیے۔ تو کہا گھر میں کچھ نہیں۔ کہا ہاں بچے کا دودھ ہے۔ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیا اور دودھ گرم کر کے مہمان کی ضیافت کے لیے دسترخوان پہ دودھ کو رکھ دیا۔ اور ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ حکمت عملی دیکھیے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جیسے ہم دسترخوان بیٹھیں گے تو تم چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ ہم وہاں دسترخوان بیٹھیں گے، مہمان ہمارا کھائے گا، ہم کھانا تو نہیں کھائیں گے لیکن کھانے جیسی حرکت کریں گے، یعنی اپنے دانت کو اور اپنے ہونٹ کو، اپنے منہ کو حرکت دیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہاں یہ بھی کھا رہے ہیں، اور تم چراغ کے سدھارنے اور بنانے میں مشغول ہو جانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس ضیافت کو اس قدر پسند کیا، اس قدر پسند کیا کہ قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی رات میں جو اپنے مہمان رسول کے مہمان کو انہوں نے جس ضیافت کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق آیت نازل فرما دی۔ کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا یہ پیارے نبی کے پیارے ساتھی ہیں جو اپنے بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر بھی ان کو، گرچہ ان کے ساتھ مشکلات کیوں نہ ہو، پریشانیاں کیوں نہ ہو، تنگی کیوں نہ ہو۔ خود بھوکے سو گئے، میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیا، مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا۔ اس ضیافت کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیت نازل فرما دی۔ یہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی سیرت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ابو طلحہ الانصاری کی آواز بہت بلند تھی، اس لیے آپ نے ان کو استعمال کیا۔ جنگ خیبر میں جب اعلان کرنے کی باری آئی، جب گدھے کا گوشت کھانے کی حرمت کو اعلان کرنے کا اعلان کیا گیا تو ابو طلحہ کو آپ نے منتخب کیا اور کہا جاؤ اعلان کر دو کہ اللہ اور رسول منع کرتے ہیں، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ انہوں نے اعلان کیا۔ ایسے ہی جنگ حنین کے موقع پر جب مسلمان بکھر گئے تھے، میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اور عباس میدان میں تنے تنہا مورچہ سنبھالے ہوئے تھے، اس موقع پر ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اور ان کی آواز کو سن کر کے جو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ دیے تھے، سب لوگ میدان میں واپس آ گئے۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے درمیان جب اپنا بال حلق کیا تو اس وقت بال تقسیم کرنے کے لیے ابو طلحہ الانصاری کو دیا تھا، کہا جا کر کے سارے صحابہ کرام کے درمیان اس کو تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بال کو لیے اور صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیے۔ حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاباز صحابی تھے، مالدار صحابی تھے، اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرتے تھے، نفلی عبادت، نفلی روزہ کا غیر معمولی ان کا اہتمام تھا۔ سن 34 ہجری مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ یہ انصاری صحابی ہیں اور وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور بقیع نامی قبرستان میں جو مدینہ کی مشہور قبرستان ہے اسی میں ان کو دفن کیا گیا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کے سیرت کو، ان کی حیات کو پڑھنے اور سننے کی ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو صحابہ کرام کے منہج اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔